Assalamu alaikum. This is the second one video clip of second lecture of 9th class. آیت مبارکہ نمبر 47 کی تفسیر ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں. اب میں اس آیت کے جو پس منظر میں جو واقعہ تھا اس کو بیان کروں گی. پہلے اس آیت کی پراپرلی سمجھ آ جائے گی. تھوڑا بہت میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں بتا دیا کہ ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ لشکر بڑی دھوم دھام سے اور ایون کے باجے گاجے یہ سب کچھ ساتھ لے کے نکلا تھا تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں، مسلمانوں پہ ایک رعب طاری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اور دوسرے قبائل جو عرب ہیں، عرب کے قبائل ہیں، ان پر بھی مشرکین کی دھاک بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اپنی ایک دھاک بٹھانے کے لیے، یہ جو اتراتے ہوئے اور دکھلانے کے لیے لوگوں کو ہے نا، یہ دھاک بٹھانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے وہ نکلے تھے. راستہ میں اس کو ابو سفیان کا پیغام پہنچا. جو میں نے بتایا نا، دو گروہ تھے. وہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، تو اس نے پھر راستے میں پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرہ سے بچ نکلا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ان کو بھی خبر ہو گئی نا کہ ابو جہل بھی لشکر لے کے مکہ سے روانہ ہو گیا ہے مدینہ کی طرف، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، جی بتائیں جی اب ہم تجارتی قافلہ کی طرف بڑھیں یا پھر اس لشکر کی جانب. تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لڑنے مارنے مرانے پر نہیں آئے تھے، تو ہم لوگ اسی طرف ہی رہیں اور نقصان نہیں زیادہ اٹھانا پڑے گا. تو کچھ لوگ کہیں جوش میں آ کے تو یہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم لوگ لشکر کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہم لوگ نہ بڑھے تو اللہ نہ کرے وہ مدینہ میں جا کر تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ان ٹوٹل پھر یہ اس بات پہ متفق ہوئے سبھی کہ ہم لوگ لشکر کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن تذبذب کا شکار اس لیے تھے کہ ہاتھ نہ تو ساز و سامان تھا اتنا، ہتھیار بھی نہیں تھے اتنے، نہ افراد تھے اتنے. 313 لوگ کتنے ہوتے ہیں، اور مقابلے میں کہاں تھاؤزن لوگ ہو. تو اس تذبذب کا بھی شکار تھے. لیکن اللہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے اس جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ بھی جو تدبیر کر رہا تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں پر ایک دھاگ بٹھانی تھی، اس لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے جنگ کے. تو پھر متفقہ رائے پہ وہی قافلہ جو تجارتی قافلے کے لیے نکلا تھا مسلمانوں کا، وہ لشکر کی جانب بڑھنے لگا جو کفار کا تھا. ٹھیک ہے. تو جب اس کی طرف بڑھنے لگا تو ابو سفیان کو بھی خبر ہوگی کہ یہ ہماری طرف جو آ رہے تھے یہ اب واپس چلے گئے ہیں. تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ، اب ہم لوگ خطرے سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا اس بات کے جواب میں کہ ہم اس وقت واپس جا سکتے ہیں جبکہ بدر کے چشمہ پر پہنچ کر، یہ بدر ایک جگہ کا نام ہے نا، بدر کے چشمہ پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد کریں. مطلب ناچ گانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں، شرابیں پئیں، مزے اڑائیں، اور 3 روز تک اونٹ ذبح کر کے عرب قبائل کی ضیافت کا انتظام کریں. آگے سے اس نے اتراتے ہوئے نا، ابو جہل نے اتراتے ہوئے بڑی خوشی سے کہ مسلمان ڈر کے بھاگ گئے ہیں تو ہم اس چیز کی خوشی منائیں گے بدر کے مقام پہ. ہم لوگ یہ پہلے محفل سرور کی جو محفل ہے وہ پہلے جمائیں گے، پھر ہم لوگ خوشی منا کے پھر واپس جائیں گے، تاکہ یہ دن جو عرب میں ہمیشہ کے لیے ہماری یادگار بنا رہے اور آئندہ کے لیے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرت نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا خبر تھی کہ جو منصوبے باندھ رہے ہیں اور تجویزیں سوچ رہے ہیں وہ سب خدا کے قابو میں ہیں. انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا تدبیر کر رہا ہے. چلنے دے یا نہ چلنے دے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ چاہے تو انہی پر الٹ دے. چنانچہ یہی ہوا. بدر کے پانی اور جام شراب کی جگہ انہیں موت کا پیالہ پینا پڑا. ٹھیک ہے. اور محفل سرور و نشاط جو منعقد کر رہے تھے، یہ محفل منعقد تو نہ کر سکے. ہاں، نوحہ و ماتم کی صفیں بدر سے مکہ تک بچھ گئی تھی. یہ ضرور ہوا جب شکست کا سامنا کرنا پڑا تو سرور کی محفلیں وہ لوگ کیا کرتے، وہ لوگ تو پھر صفِ ماتم ان پہ ہر جگہ مکہ تک ان میں
بچ گئی۔ جو مال تفاخر و نمائش میں خرچ کرنا چاہتے تھے، جو اپنا مال وہ لوگ اپنے فخر میں خرچ کرنا چاہتے تھے اسی بات کے کہ ہم سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں مسلمان، وہ مسلمانوں کے لیے لقمہ غنیمت بنا۔ وہی مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ لگایا اور مال غنیمت بنا، ٹھیک ہے۔ اور ایمان و توحید کے دائمی غلبہ کا بنیادی پتھر بدر کے میدان میں نصب ہو گیا۔ گویا ایک طرح اس چھوٹے سے قطع زمین میں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی جتنی بھی اقوام تھی ان سب قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ فرما دیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس آیت میں مسلمانوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ جہاد صرف ہنگامہ کشت و خون نہیں ہے، صرف خون کی ندیاں بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی عظیم و شان عبادت ہے۔ اور عبادت پر اترانے یا دکھانے کو اگر انسان کرے، انسان اگر یہ عبادت اتراتے ہوئے یا پھر لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے تو پھر کیا ہے، یہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ لہٰذا یہ نصیحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ بھی ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ نمود و نمائش کی طرف مت جانا، کفار کی چال مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے پس پردہ کچھ اور ہی تدبیر کیا ہوا تھا۔ تو اللہ نہ کرے اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں، سخت پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اوکے بیٹا، یہ آیت آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ گئی؟